ایک حور ہے جنت میں جس کا نام ہے عینا۔ عینا وہ ایسی حسین ہے، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اسے دیکھ کے سب بھر جاتے، کلیجے پھٹ جاتے۔ جب اس کو ایسے دیکھیں گے نا تو ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے، جب اس کے یہاں سینے پہ نظر پڑے گی تو سینے میں جنتی کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم نظر آئے گا، اور ہر جوڑا الگ الگ نظر آئے گا۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو سارے مر جاتے۔ جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ ہوتے ہیں، اور 70,000 بائیں ہاتھ، 70,000 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، لاکھوں اس کے نوکر ہوتے ہیں، اور وہ ان کے درمیان میں چلتی ہے 100 جوڑے پہن کر۔ جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ دکھاتی ہے۔ ایک سٹیپ کالج اسکول کے زمانے میں وہ گندی دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے نا، ایک سٹیپ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک سٹیپ میں 1,00,000 نخرہ دکھائے گی، 1,00,000، اور کہے گی کیا؟ این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے۔ بہت بھاری سودا ہے، بہت مہنگا سودا ہے، ایسی حور آپ کے مقدر میں اللہ کر دے۔ کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، برائیوں کے مٹانے والے؟ انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، جو سرگودے میں بھلائی کی دعوت دے گا، برائی سے بچائے گا، میرا اس کا نکاح ہو گیا۔ میں نے لندن مرکز میں بیان کیا 1982 کی بات، پہلی دفعہ میں گیا، مجھے عبداللہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا انگلینڈ والوں کو جنت خوب سنانا، انہوں نے دنیا کو جنت بنا لیا۔ میں کہا یہ کری راوڑ دے ہوتے تو ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا فیصلہ بات آئے، مولانا صاحب ایک اینا ہک کے یا زیادہ ہے؟ میں کہا کیوں خیر ہے؟ آدھا یہ ہک کے بڑھتا نہیں لگتی، اگر کوئی صحابی لے جیسے تو جو ڈھیر ہیں تو دل کرتا ہے صاحب میری بھی ہوگی۔ میں کہا جتنے تبلیغ والے پیدا ہوتے رہیں گے اتنی اینا اللہ پیدا کرتا رہے گا۔ وہ کون سی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں؟ ایک نہر ہے جنت میں، اس کا نام ہے بیدہ، بے یا دال خا، اس کے اوپر موتیوں کی چھت ہے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور پانی کی طرح چلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی حور کو بنانا چاہتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے تو پوری لڑکی پورے لباس کے ساتھ باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، آتے ہی نعرہ لگاتی ہے این خطابنا این رجالنا، کوئی ہے مجھ سے منگنی کرنے والا؟ ایمان والی عورتوں کو اللہ فضیلت دے گا، ان کو جنت میں پہلے بھیج دے گا، ایمان والی عورتوں کو جنت میں پہلے بھیج دے گا، اور ان سے کہے گا جاؤ اور جنت کا میک اپ سنوار کے اپنے خامدوں کا استقبال کرو۔ جنت کی حور مٹی سے نہیں بنی، من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، یہاں سے یہاں تک زعفران ہے، من رکبتیہا الی ثدییہا، یہاں گھٹنوں سے چھاتی تک وہ مشک سے، کستوری سے، من ثدییہا الی عنقہا من العنبر، عنبر سے بنی ہے، من عنقہا الی رأسہا من الکافور، یہاں سے یہاں تک کافور سے بنی ہے۔ اے دنیا دے مشک عنبر کافور نہیں، وہ جنت کے مشک عنبر کافور زعفران ہیں، اور اس کا جو قد ہے وہ 130 فٹ ہوگا، تھوڑی چھت پاڑ کے اتنا نکل جائے گا۔ ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ایڈے قد کی لوڑ کی ہے، میں کہا مردوں کا قد بھی اتنا ہوگا؟ میں آگے یہ جنت 5.5 فٹ کا بڑھ گیا، جب تیری حور ہے 125 فٹ، وہ تیرے مجھے پا لے تیری اندر ہی دھاڑ دھاڑ ہوئے کہ میں نے باہر کاٹا، اگو دا چولا ہے کہ نہیں 100 چولے، وہ آکسی کیڑے چولے چیں کیڑے چکا ڈان کاٹ کے مطلب لوریاں جیسے ہورو کی کر سی، ہور تو دے کام نہ کوئی نہیں، 5.25 فٹ دا 125 فٹ نہ کی کر سی لوریاں جیسے۔ اللہ تعالیٰ آدم کا قد واپس کرے گا، مردوں کو حوا کا قد واپس کرے گا، عورتوں کو، اور دنیا کی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور جنت کی عورت حور سورج کو انگلی کا یہ پورا دکھا دے تو اللہ کی قسم اس کے اس پورے کے سامنے یہ سورج نظر نہیں آئے گا، غروب ہو جائے گا، چہرہ کیسا ہوگا؟ تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، سب سے گھٹیا جنت، یعنی سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ، سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ جنت کا، وہ اس ساری دنیا سے
کتنا بڑا ہوگا؟ یہ آخری آدمی ہوگا ایمان والا جو دوزخ سے نکلے گا. اس کا نام ہوگا جوہینہ. اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ. عرب ہوگا، ساڈے جو نہیں ہوگا، عرب سب سے آخر میں نکلے گا، سب سے آخر. اللہ اس سے کہے گا جنت جانا ہی جیا، چلا جائے گا، بڑا خوش ہوگا. لیکن اس کا جو درجہ ہے ابھی وہ نہیں، وہ اس کو اوپر دکھائے گا. جب ایسے دیکھے گا اب اس کا دل کرے گا تو کچھ نہیں اے لوا، لیکن ڈرے گا جب منگیا تھا کہ ریورس نہ ہو جا. پھر کیا یا اللہ ایک مہربانی دے دے تینوں کڑی تھوڑ. اللہ فرمائے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا، چلے تیری قسم اور نہیں مانگوں. اللہ وہاں پہنچا دے گا. جب اسے دیکھے گا تو نچلا اسے مٹی کا گھر نظر آئے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک اور دکھا دے گا. جب وہ دیکھے گا تو یہ مٹی نظر آئے گا، اور پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا. پھر بندہ بے صبر یا اللہ تین پیڑی تھوڑے اے دے دے. اللہ فرمائیں گے تو قسم چاہیے میں نہیں منگتا، نہیں بس آخری قسم ہے من نہیں منگتا، میں اے دے. اللہ اسے وہاں پہنچا دے گا. تھوڑی دیر بعد اس کا اصلی مقام دکھائے گا. وہ رہ نہ سکے لیکن وہ سوچی پہ گیا، جب منگیا تو واپس دوزخ، جب نہ منگا تو دل جڑا گھبرتا ہے تو چپ کر کے بیٹھا رہے گا. تو جب وہ نہیں بولے گا نا، اندر سے جنگ چلتی پئی، تو اللہ کہے گا میرے بندے منگتا کیوں نہیں، مانگتے کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ شرم ہوں، ترائے والی قسمیں توڑیاں شرم ہوں، سال تک کا حق قصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا چاہے گل کر، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی آج دنیا کو بنے 25 ارب سال ہو چکے ہیں، اور جب جا کے ختم کی تھی اس کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دو، راضی ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے ساتھ، رب ہو کے میرا مذاق تو نہ کر. نہیں انا لا ذالک قدیر. چل اب اپنی اصلی جنت میں جائے گا. جب نوکر دروازہ کھولے گا اس کو دیکھ کے یوں سر جھکائے جیسے ہم گوڑے پکڑتے ہیں بڑوں کے. کیوں کی کر رہے ہیں؟ کہا تم فرشتے ہو، تمہارے گوڑے پکڑ رہا ہوں. تو میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں. میرے جیسے 80,000 ہیں نوکر آپ کے. جب آگے جائے گا تو 80,000 نوکروں کی قطار. کوئی تنخواہ کو نہیں، اللہ کے ذمہ کپڑا، اللہ کے ذمہ روٹی، اللہ کے ذمہ گھر، اللہ کے ذمہ پانی، اللہ کے ذمہ، اور صرف ٹھاٹ واٹ. وہ سارے کہیں گے. السلام علیکم. گائیڈڈ نور آ رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان. مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. اما آن سیدنا ان نزورہ، وہ سردار صاحب، وہ آقا جی، وہ تسی کتنے رہ گئے؟ ابھی تو تمہیں اڑی کٹی سکھنے پہ گئے. میں وہ شکر کرو میں آ گیا جی، وہ میں بڑے لطر کھاتے جی فرشتیاں دے، وہ شکر کرو. اور وہ سارے خوشی سے نعرے لگائیں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے. ایک میدان میں لائیں گے، اس جگہ ایک تخت ہوگا سونے اور چاندی کا، اس پر بٹھائیں گے. کہیں گے ہمارے آقا بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کھلاؤ بھی پلاؤ بھی. کتنے نوکر ہیں بولو؟ ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 80 گنے 1 لاکھ 60,000. یہ دوزخ سے آیا ہوا جنتی 80,000 ڈونگے کھا جائے گا، 80,000 شربت کے گلاس پی جائے گا. وہ غائب ہو جائیں گے. سامنے اس سے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا، لگے گا جیسے دیوار ہے. تو ایک دم وہ ایسے ہلے گی دیوار تو پتہ چلے گا دیوار نہیں پردہ ہے. پردہ ایسے کھلے گا، ایسے کھلے گا، ایسے کھلے گا، ایسے کھلے گا. ایسے کھل کو جب آئے گا تو وہاں دیکھے گا کہ ایک لڑکی ایسے کر کے بیٹھ گئی. جب اس کو دیکھے گا تو اسے یہاں اپنا چہرہ نظر آئے گا. اور جب اس کو دیکھے گا، اب میرا ایکشن دیکھو، کتنی دیر 40 سال ایسے ویٹ کر رہے ہیں. آنکھیں پھٹ جائیں گی. 40 سال. آخر وہ کہے گی میں دیکھتے رہو گے، میرے پاس نہیں آؤ گے. پھر انہیں ہوش آئے گا. بی بی کون ہے تم؟ میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں. دھاڑے ہو پہلے کہاں نہیں تو دسے آپ. اب وہ دوڑ لگائے اور جا کر اس کو جپھا لگائے. یہ جپھا کتنی دیر کا ہوگا؟ 70 سال. آپ نے فرمایا قبر سے سب سے پہلے میں نکلوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا،
میرے بائیں طرف عمر ہوگا. اور بلال پتہ ان کی قبر کہاں ہے؟ شام میں، دمشق میں. اور آپ نے کہا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا، نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق آئے گا. بلال کے لیے سرخ نہیں آئے گی، بلال آگے چلے گا، ہم پیچھے چلیں گے. جب میدان محشر میں آئیں گے اللہ بلال سے کہے گا کھڑا ہو اونٹنی پر اور اذان دے. آج رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج آدم کی ساری نسل آپ اور ہم حضرت بلال کی اذان میدان حشر میں سنیں گے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا میرا قدم جنت میں پڑے گا. سب سے پہلے آپ کا قدم پڑے گا، پھر امت کا قدم پڑے گا، پھر باقی نبی، پھر باقی امتیں. اور آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے دائیں بائیں کون ہوں گے؟ ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، بادشاہ. میرے دائیں بائیں غریب لوگ ہوں، سارے ہکو جنی ہوں گے. دیانتدار بادشاہ ہو تو عرش کا سایہ اللہ دے گا، دیانتدار وزیر ہو، سیاستدان ہو، اللہ اسے جنت الفردوس دے گا. میں دو نمبر والوں کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے تو میرے دائیں بائیں غریب لوگ، رکشے والے، چنچی والے، ریڑیوں والے، چھابڑیوں والے، دیہڑیاں دار، یہ میرے ساتھ ہوں گے اور جنت کا دروازہ کھلے گا. ہر آدمی کو پتا ہوگا میری سواری کون. آپ پہلی دفعہ جنت میں جا رہے ہیں، آگے کروڑوں اربوں سواریاں کھڑی ہیں اور ہر سواری کے ساتھ ایک نوکر کھڑا ہے. یہاں باہر جاؤ نا تو آپ کو گاڑی ڈھونڈنی پڑے گی، میں کتنے پارک کی کیا گاڑی اپنی ڈھونڈنی پڑے گی. وہاں پہلی دفعہ اندر جا رہے ہو، ہر مرد جنتی کو پتا ہوگا وہ میری سواری ہے، وہ میرا نوکر ہے. تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ محمد سے باتوں نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں. میرے عزیزو ایک آج وعدہ کر کے اٹھو کہ نماز کوئی نہیں چھوڑے. ہاتھ کھڑے، نماز کوئی نہیں چھوڑے. میرے نبی نے آتے ہی سجدہ کیا، نماز کا اعلان کیا اور جاتے ہوئے وصیت کی نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. دیکھ سارے وعدہ کرتے ہو نا، اگر قضا ہو جائے تو ڈرنا نہیں. رات کو سونے سے پہلے صرف فرض پڑھ کے سو جاؤ، آپ کی حاضری لگ جائے. ایک اپنی زندگی میں نماز کو پکا کرنا ہے. دوسرا 4 کام اور کرنے ہیں. ہمیشہ سچ بولنا ہے. نیت کرتے ہو سچ بولو گے؟ دونوں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. نیت کرتے ہو؟ کسی کو تنگ نہیں کرنا. نیت کرتے ہو؟ رزق حلال کمانا ہے. نیت کرتے ہو؟ سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. دنیا کمانے سے اللہ نے کب روکا ہے؟ زمین کی، سمندر کی ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی. کلو واشربو، جاؤ کھاؤ پیو، ایسا نہیں روکا. ہاں دھوکہ نہ لگے تمہیں، دھوکے میں پڑنے سے روکا ہے. دیکھو کہیں سے اصل سمجھ کے ایمان نہ بیچ بیٹھنا، ضمیر کے سودے نہ کر دینا، غیرت کو نہ سلا دینا، پیسے کے غلام نہ بننا. فیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ. سب سے محبوب اللہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا ایک جہنم آئے گی، ایک چیخ مارے گی، تصفر زفرۃ لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جفا على ركبتيه. بڑے بڑے فرشتے، انسان، اولیاء زمین پر گریں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا اللہ بس میری جان بچا دے، یا اللہ میری جان بچا دے. اور ایک شور ہوگا، اس شور میں ایک درد بھری آواز سارے شور پر چھا جائے گی. وہ آواز عجیب و غریب ہوگی، وہ نفسی نفسی نہیں ہوگی. وہ آواز ہوگی یا رب امتی امت. یہ کون ہے؟ ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، ماں کو چھوڑو. یہ نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ماں پیو کتنے رہ گئے، کیڑے کھاتے رہ گئے. آج نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو آپ دیکھو گے میری بات جو آج آپ کے سامنے ہو رہی ہے، آپ یاد کرو گے کہ سارا مجمع دیکھے گا کون ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی اور ان کی صدا ہوگی یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے. اللہ کے محبوب ترین
لیکن اتنے ناراض ہو کر فرمایا جو پیسے پہ بک جائے یا اللہ اسے کبھی عزت نہ ملے، اسے کبھی کامیابی نہ ملے، جو سونے چاندی پہ بک جائے، جو زیور جواہرات پر بک جائے یا اللہ اسے کبھی سکھ نہ ملے، اسے کبھی سکھ نہ ملے۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ ان اعطی رضی وان لم یعطى سخط تعس وانتکس واذا شیک فلن تقش، کہ جو ایمان بیچ دے ساری دنیا ملے اور اللہ راضی ہو، آپ کو مبارک ہو، کچھ بھی نہ ملے اللہ راضی، اللہ آپ کو مبارک ہو، ساری دنیا لے کر اللہ ناراض ہو گیا، میرے آپ کے لیے ناکامی کا سودا ہے۔ امت کے لیے شفیق ترین ہستی ساری رات روتے گزر جاتی تھی، ہم عائشہ فرماتی کبھی یوں لگتا سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ مجھے ڈر لگتا کہ اب فوت ہو گئے، اور سجدوں میں دعا ہوتی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی محبوب بیوی نے ایک دفعہ کہا میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، اے میرے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے نئے پرانے خفیہ ظاہر سارے گناہ معاف کرتا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ زمین پہ لیٹ گئی اور خوشی سے نا کروٹیں بدلنے لگے۔ آپ نے کہا عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہو؟ اب کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دے دی۔ فَإِنَّهَا لَدَعْوَتِي لِأُمَّتِي كُلَّ يَوْمٍ، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، اپنی امت کے لیے یہ دعا میں روزانہ مانگتا ہوں۔ ایمان نہ بیچنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھایا، اس کا ایک جملہ، اس کے اوپر والے چند جملے بھی پڑھ کے سناتا ہوں، بہت خوبصورت نصیحت۔ احی قلبک بالموعظہ، میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا قرآن سے۔ اب مجھے بتاؤ جو سارا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے اس کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ ایک دل کی زندگی ہے کہ دھڑکتا رہے، تینوں ویسلز کھلی رہیں، خون آتا جاتا رہے، اور ایک دل کی زندگی ہے کہ اللہ رسول کی محبت میں بے چین ہو، بے قرار ہو، یہ زندگی مراد ہے۔ نورہ بالحکمہ، اور میرے نبی کی باتوں سے اسے روشن رکھنا۔ ہم نے ان روشنیوں سے اندھیرے دور کیے، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میرے نبی کی باتیں ہیں، میرے نبی کے فرمان ہیں۔ اوہ بالزہد، اسے وٹامن کھلانا دنیا کی بے ثباتی اور بے رغبتی کے۔ وغللہ بالموت، جب یہ مستی کرے تو موت یاد دلانا۔ وقررہ بالفنا، اور جب یہ حرص و حوث کا شکار ہو تو اسے بتانا کہ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ فاعرض علیہ اخبار الماضین، پچھلی قوموں کے تذکرے پڑھنا دیکھنا، بصرفی دیارہم، اور ان کے اجڑی حویلیوں کے وزٹ کرنا، ان کے ویران قلعوں کو جا کے دیکھنا اور ان سے سوال کرنا، این حلو، یہاں تو بڑے ہٹو بچوں کے شور تھے، کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا مِن دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ، میرے بچوں تم دیکھو گے کہ سب دھوکے کا گھر چھوڑ کر مٹی کے گھر میں سو گئے اور مٹی بن گئے۔ فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، ایک دن تم بھی خبر کے گروی رکھ دیے جاؤ گے۔ لہذا لا تبع آخرتک بدنیا بل بیع دنیاک بآخرتک، میرے بچوں جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو پھر آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا، وہ تو ویسے ہی چھوٹ جاتی۔ مرنے والے کون سے پونڈ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں، یا مرنے والوں کے گھر کون سے ان کے ساتھ قبروں میں جاتے ہیں، تنہائی اور ویرانی کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ دوستوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے نئے اور پرانے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام بائی وقار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ یہاں والے میں یشاء الذکور، جسے چاہوں بیٹا کوئی یزوجہم ذکران و اناثا، جسے چاہوں دونوں ہی دے دوں، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہوں رشوی نہ دوں۔ اس جہان میں، اوپر والے جہان میں صرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمان تیرے اللہ کے، وما فی الارض، زمین تیرے اللہ کی، وما بینہما، خلا تیرے اللہ کا، وما تحت الثری، تہ خاک میں جو کچھ ہے وہ تیرے اللہ کا۔ اینما تولوا فتم وجہ اللہ، جدھر منہ اٹھا کے دیکھو گے سامنے تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ مشرق میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، مغرب میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، شمال میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، جنوب میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، تیرے اندر دکھاؤں گا حتی یتبین لہم انہ الحق، جب تو
ایک کام کر لو، ایک آنکھ خرید کے لا، لیکن یہ مول بکاؤ چیز نہیں ہے، بازار کی جنس نہیں ہے، ایک آنکھ لے کے آ جو حرام نہ دیکھتی ہو، جس آنکھ میں حرام نہ اترا ہوا ہو، جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہو، جو عریاں فحاشی کے مناظر نہ دیکھتی ہو، کوئی حیا والی آنکھ لے کے آ تو پتے پتے میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا، ذرے ذرے میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا، بارش کے قطرے بولیں گے کہ اللہ ہے، دھرتی کا فرش بولے گا کہ اللہ ہے، بلند آسمان بولے گا کہ اللہ ہے، ایک ایک دودھ کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، صرف کے موتی میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، مور کے ناچ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، سانپ کی پھونکار میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، شیر کی دھاڑ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، بل کھاتی ندیوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، پھلوں کا لٹکتا ہوا خوبصورت منظر اس میں تمہیں اللہ ہی اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، تمہارے سانس کے آنے اور جانے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، گندے پانی سے بنا ہوا انسان کبھی مرد کے روپ میں کبھی عورت کے روپ میں، یہ سب کچھ تمہیں بتائے گا کہ کوئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ تم زمین کی سرنگوں میں چلو تو اللہ کے سامنے، تم فضاؤں خلاؤں میں اڑ کر چلو تو اللہ کے سامنے، تم پانیوں کے اندر اتر کے تیرو تو اللہ کے سامنے، تم رات کے اندھیروں میں چھپو تو اللہ کے سامنے، تم زور سے بولو تو اللہ کے تک آواز پہنچے، تم آہستہ بولو تو اللہ تک آواز پہنچے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، ایک اور بات، تم دل کی دھڑکنوں سے بولو تو بھی اللہ سنتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، کون ہے؟ الرحمن، کہاں ہے؟ علی العرش استوى، کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى، علم کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کے، کائنات اللہ کی، پانی اللہ کے، ہوائیں اللہ کی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کوئی مجھے زمین بچھا کے تو دکھا دے، کوئی ہے تیرے رب کے سوا فرش بچھانے والا؟ والجبال اوتادا، کوئی مجھے پہاڑ گاڑ کے تو دکھا دے، کوئی ہے تیرے اللہ کے سوا پہاڑ گاڑنے والا؟ وخلقناکم ازواجا، کوئی نطفے سے انسان تو بنا کے دکھا دے، کوئی مرد عورت کے روپ تو بنا کے دکھا دے۔ تیرا اللہ ہی ہے جو پانی پہ کبھی عورت بناتا ہے، کبھی مرد بناتا ہے، کبھی بچہ بناتا ہے، کبھی بچی بناتا ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو نیند لائے؟ وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو رات کو لائے؟ وجعلنا النہار معاشا، کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو دن کو لائے اور کھلا کر دے، اور جب کرو میڈیکل کالج میں پڑھو یا بازار میں دھندا کرو، کون ہے تیرے رب کے سوا؟ بنینا فوقکم سبعا شدادا، آسمان بنانے والا کون ہے؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں سورج کو دہکانے والا کون ہے؟ وسعى سببنا الماء صبا، تیرے رب نے بارش کو برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، تیرے رب نے زمین کو پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا، تیرے رب نے اس میں پھل پھول اور غلوں کو نکالا۔ تیرے رب نے رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند فرمایا، بغیر کسی مٹی سے مٹی کو بنایا، بغیر لوہے کے لوہے کو بنایا، بغیر پانی کے پانی کو بنایا، بغیر سونے کے سونے کو بنایا، ہر چیز کا پہلا خود بنایا۔ بلا وهو الخلاق العلیم، یہ سب کچھ کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں، جو سلمان چاہتا ہے، جو جاوید چاہتا ہے، جو حکمران چاہتے ہیں، جو فرعون چاہتے ہیں، جو قارون میں اللہ نے فرعونوں کو مروڑ دیا، شدادوں کو تہ خاک پہنچا دیا، ذلت کی بستیوں میں گڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس جھنڈے کی گاڑی کے سوا کچھ نہیں ہے، باقی صرف ذلت ہی ذلت ہے۔ پیچھے لوٹو، یہ فرعون ہے جو بچے ذبح کر رہا ہے اور کوئی دم نہیں مار سکتا، یہ فرعون ہے جو گود سے ماؤں کے بچے چھینتا ہے اور ماؤں کے سامنے ذبح کر دیتا ہے، اور کوئی احتجاج نہیں اور کوئی تحریک نہیں، کوئی اپوزیشن نہیں، کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے۔ یہ نمرود ہے جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدوں میں ڈال رہا ہے، یہ شداد ہے جو ملک یمن میں جنت بنا رہا ہے، یہ کیسر و کسرا ہیں انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ کدھر گئے چنگیز خان؟ کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ سکندر اور دارا کہاں چلے گئے؟ تیمور اور غزنوی جاؤ جاؤ،
آج ان کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں. یہاں ایک اللہ ہے جسے بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا دیکھتے نہیں ہو کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. پیچھے لوٹو، آج کا حکمران چوہے سے زیادہ حقیر ہیں. پیچھے لوٹو، یہ قوم عاد ہے، یہ فرعون ہے، یہ ثمود ہے جو دھرتی پہ خدائی کے دعوے دار تھے. تیرے رب نے پکڑا اور تحت خاک پہنچا دیا. میرے عزیزو، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور میں 14 صدی پیچھے دیکھنے لگا، بزرگوں میں دیکھنے لگا کہ یہاں میرا نبی 6 سال میں کیسا تڑپا ہوگا اور کیسا بلکا ہوگا اور کیسا رویا ہوگا اور ماں ماں کہہ کر کیسے لاش کو جھنجھوڑا ہوگا. اور ماں ساکت اور لاجواب تھی. اور میں یہ میرا نبی پہلی موت دیکھ رہا ہے. موت پہلے دیکھی نہیں، اور پہلی ماں ہی کی موت، ماں کی موت. نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے. اور ایسا جنگل ہے کہ سارے رشتے دار مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاتون نوکرانی ساتھ ہے، ام ایمن. تیسرا اور عزیز کوئی نہیں جس کے کندھے پر سر رکھ کے روتے. میں تو 40 سال کی عمر میں میری ماں مری، میں مدینے میں حج پر تھا، میں نہیں آ سکا. تو میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے کوئی کندھا ملے جہاں سر رکھ کے رو سکوں. چلو میں بے قرار تھا کہ کوئی مجھے میرا عزیز مل جائے جس سے میں گلے لگ جاؤں اور میں روؤں. 40 سال اور میرا نبی 6 سال. اور ماں نے دیکھا بچے کو آخری نظر، آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو. ارے اوبا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے، چشمہ فلک بھی گریا جاری تھا، سورج بھی شام کی شکل میں آنسو گرا رہا تھا، بوڑھا آسمان کپ کپا رہا تھا. میرے نبی کی ماں زندگی ہار رہی تھی. تو آخری الفاظ تھے، ہر زندہ نے بیٹا مر جانا ہے، ہر جوانی نے ڈھل جانا ہے. میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو کائنات کو پاک کر دے گا. اور یہ کہہ کر گردن ڈھلکی اور میرے حبیب نے سینے پر اور چمٹ کے رویا ہے. کیا رویا ہے کہ کائنات کو بھی رلایا ہے. تدفین کے بعد جب اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا یہ ہے، یہ پلر اتنا اونچا پہاڑ تھا، جب نیچے اترے ہیں تو پھر آپ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے. تو ام ایمن پیچھے پہنچی تو آپ ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے. جب ام ایمن قریب پہنچی تو سنا آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو پتا تھا تو ہی میرا آخری اور پہلا سہارا ہے، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی. تو بتا میں کس کی گود میں سر کس کی گود میں سر رکھ کے سوؤں. میرا تو کتنا بے نیاز ہے، جس کے لیے کائنات بنائی، کتنا اس کو رلایا. ام ایمن نے پڑھا، اٹھو بیٹا چلیں. کہا مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں. پھر میرے نبی نے یہ میں سارا واقعہ تمہیں سنا کر حدیث سنانا چاہتا تھا کہ تمہارے اندر حدیث کی عظمت پیدا ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کتنا زبردست ہے. میرا نبی جو جنت کا چابی بدار ہے، جو مقام محمود کا مالک ہے، جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، جو ختم نبوت کا تاج سجائے ہوئے ہے، جس کے قدم رکھے بغیر جنت کھل نہ سکے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب ہو نہ سکے، جس کی آمد کے بغیر نہ آدم ہوتا، نہ نوح ہوتا، نہ ابراہیم ہوتا، نہ اسماعیل ہوتا، نہ یوسف ہوتا، نہ یعقوب ہوتا. یہ وہ ہستی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ اگر میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ دیتی اور میں یوں کرتا، میں کہتا اماں جی لبیک، میں نماز بعد میں پڑھوں گا. ایک رخ عبادت کا ہے جس میں نماز سب سے آگے ہے، ایک رخ معاشرت کا ہے جس میں اخلاق سب سے آگے ہیں، جس میں ماں باپ خدمت میں سب سے آگے ہیں. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، گالی سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، حق تلفی سے بچو، حق مارنے سے بچو. میرے نبی نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا، او کتنا سخت حکم آیا ہے. تو سارے صحابہ کہاں گئے، کوئی پوچھ نہ سکا خوف کی وجہ سے. اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، کہ یا رسول اللہ کیا حکم آیا تھا، کل کیا حکم آیا تھا؟ کہ میرے اللہ کا حکم آیا تھا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. شہید کہ قطرہ پہلا جب خون کا گرتا ہے تو جنت واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ شہداء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو؟
ایسے اٹھیں گے قیامت کے دن کہ ان کے جسموں سے خون نکل رہا ہوگا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ شہید میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ شہید ہو اور کسی کا مال لے کے مر گیا تو جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا۔ جب شہید جنت کی ہوا نہیں سونگ سکتا تو یہ سارا لاہور جو لینڈ مافیا بنا ہوا ہے، اور یہ سارے تاجر جو بددیانتی کو تجارت کہہ رہے ہیں، اور کھوٹ کو، سود کو، ہیرا پھیری کو تجارت کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری افسر شاہی جو رشوت کو اپنا حق کہہ رہی ہیں، یہ اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم تو اللہ کو نہیں چھوڑتے۔ اچھا یہی تو پیغام حسین ہے کہ اولاد ذبح کرا دو، اللہ کو نہ چھوڑو، اپنے آپ کو ذبح کرا دو، اللہ کو نہ چھوڑو۔ اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ تاجر کہتے ہیں بڑا گھر بنانا ہے، ڈیفنس میں 4 کنال کا گھر بنانا ہے، افسر کہتا ہے میرے بچے کو ایچ کالج میں پڑھانا ہے تو میں پیسے کہاں سے لوں، میں نے مارنا ہی ہے۔ اور حسین کہتا ہے میرے عبداللہ کو ذبح نیزے پہ چڑھا دو، میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، اگر حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اور آج اس کا سر کٹا پڑا ہے۔ اور ابن زیاد ہاتھ میں چھڑی لے کر ہونٹوں پہ چھڑی ماری، پھر ماری، پھر ماری، تو حضرت انس کھڑے ہو گئے کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں کو نبی نے چھپا ہوا ہے۔ وہ ذبح ہو کے لاہور والوں کو پیغام دے رہا ہے۔ آج کے بدبخت غفلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت، بخت ڈوب گیا، بخت ڈوب گیا۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی خوش بختی ہے؟ بخت ڈوب گیا۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی کامیابی ہے؟ ناکام ہو گئے، ساری دنیا دھوکے کا شکار ہو گئی۔ ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ سارا گھر ذبح ہو گیا، 16 ذبح ہو گئے، معصوم عبداللہ کے لیے گلے کے تیر پار ہو گئے۔ تو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے۔ یہ ہمارے حکمران تو ہیں ہی نہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے، ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم میری مان جاؤ، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں۔ میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران، فوج، پولیس، افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ چھلانگ مارو، یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا اور آبادی 15 کروڑ ہے۔ 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی 14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں، رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے۔ حکمران نہیں، طارق جمیل بگڑا ہوا ہے۔ میں منتیں نہیں کرواؤں گا، کیا معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، سب جوان بیٹھے ہو، آج توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو طعن و تشنیع اور تنقید سے پاک ہے۔ اپنے رب سے صلح کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ۔ لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں، سارے مرد عورت بچے بچیاں، آج توبہ کر کے اٹھو۔ یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ توبہ آپ سب نے، بچے بچیوں مرد عورتوں نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ یہ الٹے ہاتھ کی فائل خط، فائل 0 اور آسمان تک روشنیاں، اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ فضا، یہ ہوا تمہارے بوسے لے رہی ہے۔ یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے۔ اور اللہ آسمانوں تک تم سب مرد عورتوں کے نام لے کر فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، اس نے توبہ کی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ توبہ اور
توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں، جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے۔ تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی نیت کرتے ہو۔ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے حق دے دو، کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، کسی کا دبایا ہوا ہے سامنے ہاتھ چھوڑ دو، نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو، ماں باپ سے کھٹ پٹ ہے قوم میں پڑ جاؤ، میاں بیوی میں جھگڑا ہے صلح کر دو۔ اچھا بات ہے جب میاں بیوی لڑ کے آپس میں صلح کریں گے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ صلح اتنی پسند ہے۔ اللہ کا نبی ہمیں ایسی زندگی دے کر گیا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتے ہیں، قبر میں زندہ رہ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت کا تاج پہن کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کا پروانہ اور ٹائٹل لے کر کامیابی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ انسان بن جائے، اس کا دھن، اس کی دولت، اس کا سرمایہ، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی بلندی، اس کی پستی، اس کی گمنامی، اس کی جہالت، اس کی بیماری، اس کا بڑھاپا، اس کی جوانی، یہ تو ظاہر کی چیزیں ہیں۔ یہ انسان بنتا ہے جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے اور اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ کا بندہ بنے اور نبی کا غلام بنے تو یہ انسان ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں پیغام ہے کہ اللہ سے تعلق بناؤ، اور اللہ ساری دنیا سے سب سے بڑا بادشاہ۔ آپ لوگ بڑے لوگوں سے تعلق بنانے کے لیے کتنے پیسے لگاتے ہو، کتنے ان کی پارٹیاں کرتے ہو، کتنے ان پر پیسے خرچ کرتے ہو، اور ان کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کرتے ہو کہ ہمارا بھی کہیں کوئی سٹیٹس بن جائے کہ میں نے فلانے صاحب کے ساتھ ڈنر کیا، فوٹو آئے، فوٹو سیشن ہوئے، گھروں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، ایسا بلند کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، ایسا خفیہ کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ وللہ خزائن السماوات والارض، ساری کائنات کے خزانے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اس کی قبضہ قدرت میں ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک تنے تنہا بادشاہ ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کہتا میرے بندے آؤ مجھ سے تعلق بناؤ، تو والی نہیں والی، تم نے ساری دنیا میں وفا ڈھونڈی کوئی نہ ملی، اب مجھ سے وفا کر، دیکھ میں کیسی وفا کرتا ہوں۔ تو صافی نہیں و صافی، ساری دنیا میں تو نے سچے دل ڈھونڈے تمہیں کوئی نہ ملا، سب پیسے کے۔ میں گیا جبوتی، تو وہاں ایک یمنی تاجر تھا، اس کا نام جمیل تھا، تو وہ جبوتی کا سب سے مالدار تاجر تھا۔ میں ملا تو مجھ سے کہنے لگا شیخ جب میں غریب تھا تو لوگ جمیل کو ملنے آتے تھے، میں جب سے مالدار ہوا ہوں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی جمیل کو ملنے آتا، جمیل کو کوئی نہیں ملنے آتا، جمیل کی دولت کو ملنے والے بہت ہیں، جمیل کو ملنے والوں کو میں ترس گیا ہوں، کوئی ایک نہیں پورے جبوتی میں جو جمیل کو ملتا ہو، سب جمیل کے پیسے کو آ کے ملتے ہیں۔ انسان اپنے نیچر سے باہر نہیں جا سکتا، اندر کی فطرت ہے۔ تو میرا اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو سب سے غنی بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے معاملہ کر، میرے ساتھ سچا ہو میں تیرے ساتھ سچا ہو کے دکھاؤں گا، مجھ سے یاری لگا میں تم سے یاری لگا کے دکھاؤں گا، مجھ سے دوستی کر میں تم سے دوستی کا حق نبھاؤں گا۔ اور پھر یہ برابری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں قربان جاؤں، میرا اللہ پہلے اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انی لک محب۔ مسلمان سے نہیں کہا اے ایمان والی عورت، اے ایمان والے مرد، اے آدم کی اولاد جس میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، کہتا میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ابن آدم انی لک محب، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے جو پتھر کے آگے پڑے ہوئے ہیں، خواب کے آگے پڑے ہوئے ہیں، گائے کے آگے پڑے ہوئے ہیں، روز شراب پی کے مست ہیں، ڈرگ بیچ بیچ کے خزانے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ناچنے والی گانے والی، ہر ایک سے میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فبحق علیک کلی محبہ، ارے تمہیں میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں سے کہیں کہ بھائی ہم سے پیار کر۔ میرے نبی نے فرمایا ساتوں آسمان میں یہ 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ کیا ہے کہ فرشتوں کے ماتھے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، 7 آسمان میں فرشتوں کے ماتھے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اتنے سجدے ہو رہے ہوں وہ اسے کہہ رہا ہے جو صبح سے شام تک اسی کا کھا کر اسی سے لڑتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ پھر میں قربان جاؤں، کہتا ہے تو جس پر ناراضگی ہو لہجہ سخت ہو جاتا ہے، جو خطا کرے کام میں غلطی کرے لہجہ شدید ہو جاتا ہے، اور
خاص ہمارے پنجاب کے ماحول میں بہت زیادہ بے عزت کیا جاتا ہے. میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس کی ہم صبح سے شام تک نافرمانی کرتے ہیں. وہ ہمیں سخت لہجے میں بولنے کی بجائے اے بدماشو، اے ظالم، اے شرابی، اے زانی، اے سود خور، میں تیار ہوں تمہیں آگ میں ڈالنے کے لیے، یہ لہجہ ہونا چاہیے تھا. میں قربان جاؤں. کہتا ہے یا عباد، یا عباد، اے میرے بندو. یا عبادی کے لفظ سے یوں لگتا ہے جیسے آگے اللہ کہنے لگا ہے اے میرے بڑے فرما بردار بندو، نیک پاک متقی بندو، حلال کھانے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکاتیں دینے والے، قرضہ کرنے والی، تلاوت کرنے والی. یا عبادی، یا عباد، اے میرے بندو. کبھی آپ نے گھر میں سنا ہوگا ماں کہتی ہائے میرا لال، میرا جگر، میرا چاند. اس کا کسی لغت میں ترجمہ نہیں، کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں. وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہائے ماں بڑا قربان ہو کے کہہ رہی میرا جگر، میرا لال. یا عبادی، یا عبادی، اس میں جو اللہ نے محبت بھر دی ہے، رب ذوالجلال کی قسم ایسے شہد کی طرح ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے. اے میرے بندو، سات ارب انسانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو. کا سب سے خوفناک منظر وہ ہوگا جب میرا اللہ فرمائے گا فلاں بن فلاں کو پیش کیا جائے، طارق جمیل بن اعلی بخش حاضر کیا جائے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں؟ کہاں میں یاد رکھوں گا. کہ 3 مقام ایسے ہوں گے عائشہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. آپ کو ہر دم یاد کر رہے ہوں گے، آپ اپنی بات نہیں کر رہے، اور ان کی بات. کہ ایک جب پرچے اڑائے جائیں گے، الٹے ہاتھ میں آتا ہے یا سیدھے ہاتھ میں آتا ہے. اور ایک جب اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا فلاں بن فلاں کو بلاؤ، فلاں بن تو فلاں فلاں کی بیٹی کو حاضر کیا جائے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے. اور ایک جب اعمال کو تولا جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے. وہ سب سے خوفناک وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلائے گا، ہاں جی حاضر کیا جائے. اور کھڑ جاتا ہے یہ داغ تو ہم دھو کے بیٹھ گئے ہیں، کپڑے دھوبی نے دھو دیے، گھر میں عورتوں نے دھو دیے. دل کے داغ پانی سے نہیں دھلتے، صابن سے نہیں دھلتے، یہ ان آنسوں سے دھلتے ہیں. وہ کہیں گے یہ تمہیں کیسے کامیابی مل گئی؟ وہ کہے گا یا کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنا لگا رہا تیاری کرتا رہا. اب یہ بڑی خوبصورت مجلس بن جائے گی، مجموعہ ہوگا، لیکن ایک بڑا خوبصورت مکالمہ نظر آئے گا. ادھر یہ خوشی کا نعرہ لگا رہا ہے آؤ بھائی پیپر دیکھو. دوست ہوتا تھا عبد الواحد مرید کے بڑا ہی نکھٹ پوت، سارے نکھٹ پوت تھے، زمینداروں کے بیٹے، کوئی پڑھنے کا شوق نہیں تھا، نقلے مار کے پاس ہوتے رہے. عبد الواحد اس کا نام تھا. وہ ہو گیا پاس، بیچارہ ہراری فیل ہوتا ہے، ہو گیا پاس. تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے تو وہ کمرے میں داخل ہاسٹل، تو اس کے ہاتھ میں وایا ویکو میں پاس ہو گیا جی، وایا ویکو میں پاس ہو گیا جی، وایا ویکو میں پاس ہو گیا جی. مجھے وہ عبد الواحد یاد آ گیا. تو اللہ کی قسم، ہائے 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 ہائے، جہنم سے بچ کے جنت کا ملنا، جہنم چھوٹا عذاب ہے، اللہ کا ناراض ہونا اس سے بھی بڑا عذاب. اور جنت چھوٹی نعمت ہے، اور اللہ کا راضی ہو جانا جنت سے بھی بڑی نعمت. پیپر اقرؤ کتابیہ، پڑھ لو میں پاس ہو گیا. وہ کہ کیسے پاس ہوا؟ میں تیاری کرتا رہا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اب اللہ ان کے بیچ میں اپنی بات داخل فرمائے گا. اوپر سے اللہ فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو. کدھر؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے، ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، بما ہنیئا، مزے کے ساتھ. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کے بغیر. مزے کا کیا؟ چھیلنے کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پیو پیشاب نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ پاخانہ نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ 1 کروڑ سال کھاتے رہو، نہ زبان کے ذائقے میں کمی، نہ پیٹ میں کمی، کھاتے جاؤ اور اللہ ہضم کرتا جا رہا ہو، کھانے کے مزے لیتے جاؤ. ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد. ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا، خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا. کہا جی اس کے ہاتھ میں ایسے تھال ہوگا، وہ ایسے کورڈ ہو. کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نے آپ کے صاحب کو یہ تحفہ پیش کرنا. سبحان اللہ، اللہ گفٹ بھیج رہا ہے. تو آ کے کہے گا جی باہر فرشتہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں تحفے بھیجے گا
اور فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اندانانی کی اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤں، تو وہ کہے گا آ جائے، وہ آئے گا اور کہے گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لیے گفٹ آیا ہے. وہ ایسے اوپر سے وہ کہے گا اے بھیجا اللہ نے کہا جی کہ یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، جو میں نے ابھی کھایا ہے. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے ابھی کھایا، بیگانوں نے کھایا، میں نے بھی کھایا. فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھ لو شاید کوئی ہوش ہے ہوئے، تو وہ ایک ٹکڑا نکال کے منہ میں رکھیں گے. وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لیے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل ہو. اب کیا ہوگا، وہ ایک جو لقمہ منہ میں رکھے گا، ایک اس کا ایک کاش اس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی، تو اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں یا 10 لاکھ قسم کے پھل ہیں، اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے گا. الگ الگ 10 کروڑ ذائقے محسوس کرے گا، 10 لاکھ ذائقے محسوس کرے گا. آپ لوگ چاٹ بناتے ہیں، 3-4 پھل ملاتے ہیں تو ایک اور ہی ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے. میرا اللہ اس ایک لقمے میں ہر پھل کا الگ ذائقہ ڈال کے پھر کہے گا ہاں بھائی او یہ کوئی ہو ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا الموت أحلى عندنا من العسل نحن بنو ضبة أصحاب الجمل نحن بنو الموت إذ الموت نزل. یہ اشعار ہیں بنو ضبہ عرب قبیلہ، وہ جنگ میں کہہ رہے ہیں موت تو ہمیں شہد سے زیادہ محبوب ہے، ہمیں تو موت سے ڈراتے ہو. کربلا کے میدان میں شمر نے کہا ہم تم سب کو ذبح کر دیں گے، تو حضرت حسین نے مسکرا کے فرمایا اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو، موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے، مجھے موت سے ڈراتے ہو. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو، سارے مسورات کی مرد میں نیت کرتے ہو. چلو درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے زمین آسمان کے اللہ، ہمارے دیش کا یہ دستور ہے جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو منانے کے لیے کچھ لوگ چل کے اس کے در پر آتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، منت کرتے ہیں. وہ جتنا بھی غصے میں ہو یا اللہ وہ اپنا غصہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے. تجھے منانا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹ چکا ہے. میرے مولا معصوم بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاؤں میں بکھر رہے ہیں، ہمارے جہاز گر رہے ہیں، ہمارے اوپر برفانی تودے گر رہے ہیں، ہمارے پانی روٹ گئے، ہماری ہوائیں ہماری دشمن بن گئی، ہماری دھرتی کی برکتیں اٹھ گئیں کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا. آج ہم تمہیں منانے آئے ہیں، اتنے بڑے وفد، تو بڑا سخی اور کریم، تو نہیں لوٹاتا ہے. ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرتا ہے تو تیرے نبی کا فرمان ہم تک پہنچتا ہے. یہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی بھیجنے سے شرم آتی ہے. کوئی سفید بالوں والا تیرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ کہتا ہے مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اس مجمع میں جوان بھی بیٹھے، بوڑھے بھی بیٹھے، نیک بھی ہیں یا گنہگار بھی ہیں، پر یہ سارا وفد تیری منت کرنے آیا ہے، تجھے منانے آیا ہے. اب تو مان جا میرے اللہ، کہ اللہ مان جا. جیسے بچہ روتے روتے تھک کے کہتا ہے کہ میں تو روتے روتے بھی تھک گیا ہوں، اب تو اماں میرا کام کر دے. اے میرے رب، ہم بھی روتے روتے تھک گئے اور یا اللہ آنسو بہتے بہتے خوش ہو گئے. ہم اس یتیم کی طرح ہیں جو خود نہیں روتا اس یتیم کی طرح جس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں. اس یتیم کی طرح جسے نہ ماں کی گود نصیب ہے نہ باپ کی چھوڑ تیری محبوب کی امت یتیم ہو چکی ہے. اس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ان کے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں، ان کی نسلوں کو بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. تو آ جا تو آ جا میرے مولا، تجھے مناتے ہیں. تو آ جا میرے آقا، میری پہلے میرے اللہ، تو کہہ دے میں آ رہا. اے کریمہ کا ساز خاموش ہے، فریاد سے معمور ہے. ہمارا روح زبان بن چکا ہے، ہمارے دکھ میں بوٹی بوٹی میں دکھ درد گھر کر چکی ہے. کبھی خوفناک بیماریوں کے حملے، کبھی خوفناک آسمانی آفات کے حملے، کبھی تیرا پانی آتا ہے جو معصوم بچے بوڑھے ماں باپ کو یا اللہ بہاتا ہوا جا کر بحیرہ عرب میں پھینک دیتا ہے. کبھی تیری ہوائیں چلتی ہیں، کبھی تیرا پانی آتا ہے. یہ سب تیری ناراضگی کی نشانیاں ہیں. اے کریمہ کا ہمیں گرا نہیں ہے، ہمیں شکوہ نہیں ہے. اللہ تو ٹھیک کر رہا ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تجھے حق حاصل ہے. ہمیں وہ سب کچھ کر دیا ہے جو پہلی امتیں کرتی تھیں. تو نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دھنسایا. تو ہمیں بھی کر دے تو تجھے حق ہے.
کہ تجھے تیرے نبی کے ان آنسوؤں کا واسطہ جنہیں پوچھنے جبریل آیا کرتا تھا، ان آہوں کا واسطہ جو تیرے عرش کو ہلا دیتی تھی، ان فریادوں کا واسطہ جو تیرے فرشتوں کو رلا دیتی تھی، ان دعاؤں کا واسطہ جو روز پہاڑ کو پگھلا دیتی تھی، ان مصیبتوں کا واسطہ جو پہاڑوں کو ریت بنا دیتی تھی۔ تیرے ہمارے پاس کوئی عمل ہوتا ہم تجھے اس کا وسیلہ بناتے دیتے، ہم تو خالی جھولی لے کر آگے، جھولی بھی پھٹی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی نہیں ہے، تار تار ہے۔ ہم وہ فقیر ہیں جس کا کشکول سوراخ دار ہے اور جس کی جھولی تار تار ہے، تو تیری آس لے کر آئے ہیں، تیری امید لے کر آئے ہیں۔ اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، آج کہہ دینا میں نے معاف کر دیا، اس ملک پہ رحم کر دے، اس ملک پہ رحم کر دے۔ اس کا نصیب اتنا کیوں سو گیا، اس کا نصیب اتنا کیوں ڈوب گیا، اس کے معصوم بچے اسٹیشنوں پہ تار تار ہو رہے، مسجدوں میں تار تار ہو رہے، معصوم بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، واپسی پہ 2 بوٹیاں واپس آ رہی ہیں، پوری غلطی میں یہ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا۔ اے رب محمد، 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 ہماری فریاد سن، یہ رونا سن، یہ رونا قبول فرما۔ ان آنسوں میں سے کوئی پسند آئے تو قبول کر لے، اس قابل نہیں ہے کہ یہ قبول ہو، اور کوئی تو ایسا ہونے والا ہوگا جس نے تیرے عرش کو ہلایا ہوگا، جس نے فرشتوں کو بھی رلایا ہوگا، اسی کی تو ہے۔ ہم سب تیری بارگاہ میں یا اللہ تیرا کرم چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ نے مولانا طارق جمیل کا یہ بیان سماعت فرمایا، جزاک اللہ خیرہ۔ مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، نیکی کی بات سنتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، جو صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔